الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، میرے محترم بھائیوں، آج میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ راستے کا حق کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ان گنت درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے، راستے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو پرواہ تک نہیں ہوتی۔ کیا یہ ہمارا راستے کے اندر بیٹھ کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا یہ اسلام کے اندر یہ ہمیں اجازت دیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ اے لوگو راستے کے اندر بیٹھنے سے بچو، لوگوں راستے کے اندر بیٹھنے سے بچو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمیں مجبوراً کسی وجہ سے وہاں بیٹھنا پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَآتُوا طَرِيقَ حَقَّهُ قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے وہاں بیٹھنا پڑے تو پھر راستے کا حق دو، راستے کا حق ادا کرو۔ تو راستے کا حق کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، غض البصر وکف الاذی، لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ دو، ورد السلام، اور سلام کا جواب دو، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4 کام ہمیں بتائے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے راستے کے اندر بیٹھنا پڑے کوئی مجبوری کی حالت کے اندر تو پھر یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ وہاں سے عورتیں گزرتی ہیں، کوئی اور گزرتے ہیں، تو تمہاری نگاہیں ان کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے، تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں سے ان کو تکلیف نہ دو۔ دوسری چیز یہ ہے وہ کف الاذی، کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، چاہے وہ ہاتھ سے، زبان سے اشارے کرنا، آنکھوں سے اشارے کرنا، یہ چیزیں ان کو تکلیف دے، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ لوگوں کو۔ دوسری چیز یہ کہ تیسری رد السلام، کہ جب تم راستے میں بیٹھے ہو پھر آپ لوگ سلام کریں گے تو ان کو سلام کا جواب دینا ہے۔ اور پھر والامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اور اس طریقے سے دوسری روایت کے اندر آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا لعینین قیل وما اللعینان قال الذی یتخلی فی طریق الناس او ظلہم، رواہ مسلم و ابو داؤد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم 2 لعنتی کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لعنتی کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے کے اندر پاخانہ کرنا، اور ان کے سایہ دار جہاں درخت ہیں اس کے نیچے جہاں وہ لوگ بیٹھتے ہیں ان کے نیچے پاخانہ کرنا، یہ 2 لعنتی کام ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر کا کچرا جو ہے وہ گند وہ لوگ گلی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ یہ کتنا یہ برا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ لعنتی کام ہے کہ لوگوں کے وہاں تم راستے کے اندر پخانہ کرو یا اس طریقے سے کچرا وہاں ڈال دو۔ اور بعض تو یہ دیکھا ہے کہ اتنا خرچہ کریں گے اور خرچ کر کے بہت بڑی کوٹھی بنائیں گے، لیکن جو گلی کے اندر ہے وہ پائپ نہیں ڈال سکتے بلکہ نالی بنا دیں گے، اسی کے اندر گند کچرا پڑا ہوا ہوگا۔ یہ کتنا یہ گھرونا جرم ہے کہ راستے کے اندر لوگوں کو آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے ہم نے، مسلمانوں نے، ہمیں چاہیے کہ ہم بچیں
ہم فضول ایسے گلی کے اندر نہ بیٹھیں گے کہ جس کی ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو. عورتیں وہاں سے گزریں وہ جب ان کو ہم دیکھیں تو پھر ان عورتوں کو تکلیف ہو, بچیوں کو تکلیف ہو, لوگوں کو تکلیف ہو. ہم راستے کے اندر نہ بیٹھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچو راستے کے اندر بیٹھنے سے, ان کو تکلیف نہ دو. اور یہ کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ لوگ راستے کے اندر گلی کے اندر بیٹھنا تو کجا, لوگ روڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور روڈوں کے اوپر ڈاکے مارتے ہیں, لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں. یہ کتنے بڑے مجرم ہیں یہ اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے کہ لوگوں ڈر جاؤ, اللہ سے ڈرو. سورہ حج کی شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ, اس کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اس اللہ سے. اور قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے. جس دن دودھ پیتے بچے کو ماں بھول جائے گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. اور کتنا وہ شدید دن ہوگا کہ اس دن سے ہمارے دلوں کے اندر اس دن کی عظمت نکل چکی ہے. قیامت کا ڈر خوف ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. جتنا بھی گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں, بس جی ہم جو ہے ہم بخشے جائیں گے, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, ہم بخشے جائیں گے. جہاں اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہاں پر اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اور وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, لوگوں کو اور ہمسایوں کو تکلیف مت دو. ڈرو اس اللہ سے کہ جس کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں. اس قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. ماں بیٹے سے بھاگے گی, بیٹا ماں سے بھاگے گا, نہ باپ کسی کا کام آئے گا, نہ ماں کسی کا کام آئے گی, نہ بیٹا کی کچھ کام آ سکے گا. اس دن صرف تمہارے اعمال کام آنے ہیں. اگر تم دنیا کے اندر نیک کام تم نے کیے تو انشاءاللہ تمہیں وہاں پورا اجر ملے گا اور وہاں تمہارے لیے جنت ہے. اگر برے کام کرو گے, لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ گے, تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو جس طریقے سے لوگوں کے راستے کے اندر بیٹھنا, ان کو تکلیف پہنچانا, یہ بہت بڑا جرم ہے. اس طریقے سے راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا جو تکلیف دے رہی ہو, اس کا بھی بڑا اجر ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما رجل یمشی فی الطریق اذا وجد غصن شوک فاخرہ فشکر اللہ له فغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی راستے پہ چل رہا تھا. اس نے دیکھا کہ راستے کے اندر ایک درخت کی ٹہنی پڑی ہوئی ہے, جس کے خاردار ٹہنی, جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. اس نے وہ ٹہنی کو, درخت کی ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ کتنا عظیم کام ہے کہ راستے کے اندر سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. یہ نہیں ہے کہ راستے کے اندر تم بلکہ تکلیف کا باعث بن جاؤ لوگوں کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والے بنو مسلمانوں. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور قیامت کے دن کو مت بھولو کہ جو یقیناً آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے, اور ہمیں راستے کا حق اللہ تعالیٰ دینے والا ہمیں بنائے. ہمیں اپنی نگاہوں کو نیچی کرنے والا بنائے, اور لوگوں کو تکلیف دینے سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.